پاکستان کی 73 سالہ سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں احتساب صرف بلڈی سویلینز یعنی عوامی نمائندوں کا ہی ہوتا ہے اور نان سویلینز کو اس معاملے میں چھوٹ حاصل ہے۔ یہ ایک تلخ سچائی ہے کہ ججوں، جرنیلوں اور بیوروکریٹس کی کرپشن کا نہ تو کوئی ذکر کرتا ہے اور نہ ہی ان کی کھلی بدعنوانیوں پر کوئی ادارہ ان کا احتساب کرتا ہے۔ چند ایک مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ سویلینز کے مقابلے میں طاقتور اداروں سے وابستہ افراد کئی سو گنا زیادہ کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں، مگر کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک غیر سویلین فوجی شخصیت کا احتساب ہوا جس کا نام ایڈمرل منصور الحق تھا، لیکن اسے بھی اربوں روپے کے کرپشن الزامات میں محض چند کروڑ روپے میں پلی بارگیننگ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ مشہور زمانہ اگوسٹا آبدوز سکینڈل میں پاک نیوی کے سابق سربراہ ایڈمرل ریٹائرڈ منصور الحق تو نیب کے ساتھ پلی بارگین کر کے صاف بچ نکلے اور امریکہ میں سیٹل ہو گئے اور پھر وہیں سن 2018 میں وفات پا گئے۔ لیکن اس کے برعکس فرانس نے 15 جون سن 2020 کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے تقریباً 3 دہائیاں گزر جانے کے بعد اس کرپشن کیس میں ملوث 6 افراد کو 18 لاکھ پاؤنڈ رشوت لینے کے جرم میں سزائیں سنائیں۔ کئی اشروں تک چلنے والی تحقیقات میں 3 سابق فرانسیسی حکومتی عہدیداروں اور 3 دیگر افراد کو کراچی افیئر یا کراچی گیٹ میں ملوث پایا گیا اور ثابت ہوا کہ اس معاہدے میں خفیہ طور پر رشوت لی گئی تھی جس کی مدد سے پیسے فرانس لائے گئے تھے۔ مقام حیرت ہے کہ 91 برس کے ضعیف العمر بالادور اور ان کے وزیر دفاع فرانسوا لیوٹارڈ کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جا چکا ہے اور وہ پیرس میں اس حوالے سے فوجداری عدالت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 8 مئی سن 2002 کو ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھری کار کو فرانسیسی انجینئرز کی منی بس سے ٹکرا دیا تھا، جس کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 11 فرانسیسی انجینئر بھی شامل تھے جو فرانس کی نیوی کی کنسٹرکشن کمپنی DCN کے ملازم تھے۔ یہ انجینئر پاکستان میں اگوسٹا آبدوز کی تیاری کے لیے یہاں موجود تھے۔ پاکستانی بحریہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی اگوسٹا آبدوزیں فرانس نے پاکستان کو فروخت کی تھی۔ حملے کے اس واقعے کی تحقیقات کے دوران پاکستان اور فرانس کی اہم شخصیات میں کمیشن کا اسکینڈل سامنے آیا جس کو کراچی افیئر یا کراچی گیٹ کا نام دیا گیا۔ پاکستان نیوی کے سابق DG انٹیلیجنس بیورو کوموڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سن 1992 میں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں نیوی نے 52 کروڑ ڈالر کی مالیت سے آبدوزوں کی خریداری کی منظوری دی تھی۔ تاہم 21 اگست سن 1994 کو آگسٹا کی خریداری کا معاہدہ ہوا تو اس وقت بے نظیر بھٹو اقتدار میں تھی۔ سن 1994 میں 3 اگسٹا آبدوزوں کی خریداری کا آرڈر دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک فرانس میں تیار کی گئی جبکہ باقی 2 کی تیاری پاکستان میں عمل میں لائی گئی۔ پاکستان نیوی کے سابق DG انٹیلیجنس کوموڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف کے مطابق انہیں اس سودے میں $1 لاکھ سے زائد رقم اعلیٰ نیوی حکام کو بطور رشوت دینے کی اطلاع ملی تھی، لیکن بحریہ کے اس وقت کے سربراہ ایڈمرل منصور الحق نے مشورہ دیا کہ خاموشی اختیار کریں۔ خیال رہے کہ ابتدائی طور پر اس اسکینڈل میں صرف نیوی کے چند سینئر افسران پر رشوت اور کمیشن لینے کی اطلاعات آئی تھیں، اور دوسری طرف منصور الحق نے کسی کو یہ پتہ نہ لگنے دیا کہ وہ خود اس میگا کرپشن کیس میں مرکزی کردار ہیں۔ یاد رہے کہ ایڈمرل منصور الحق پاکستان نیوی کا سربراہ تھا۔ یہ 10 نومبر سن 1994 سے 1 مئی سن 1997 تک نیول چیف رہا۔ منصور الحق پر ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 300 ارب پاکستانی روپے کی کرپشن کا الزام نیوی کے لیے خریدے گئے بحری جہاز، ہتھیار، اگوسٹا آبدوزیں، نیوی اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے اسکریپ بحری جہاز بیچنے کے دوران کمیشن اور کک بیکس لینے پر لگا تھا۔ نواز شریف حکومت نے 1 مئی سن 1997 کو اسے نوکری سے برخاست کر دیا اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کرا دی، جبکہ منصور الحق سن 1998 میں ملک سے فرار ہو گیا اور امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں پناہ گزین ہو گیا۔ پاکستان میں منصور الحق کے خلاف مقدمات چلتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف نے جب نیب بنائی تو یہ مقدمات نیب کو منتقل ہو گئے اور اتفاق سے اسی دوران امریکہ میں اینٹی کرپشن قوانین پاس ہو گئے۔ ان قوانین کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی سیاستدان، بیوروکریٹ یا کوئی تاجر کرپشن کے بعد فرار ہو کر امریکہ آئے گا تو اسے نہ تو پناہ ملے گی اور نہ ہی رہائشی سہولیات، بلکہ یہ کرپٹ شخص امریکہ میں گرفتار بھی ہوگا اور امریکی حکومت اس کے خلاف مقدمہ بھی چلائے گی۔ نیب نے اس قانون کی روشنی میں امریکی حکومت کو خط لکھا اور امریکہ نے 17 اپریل سن 2001 کو منصور الحق کو آسٹن سے گرفتار کر کے اسے جیل میں بند کر دیا اور اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ شروع کر دیا۔ منصور الحق کو جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا اور اسے ہتھکڑی پہنا کر عدالت لایا جاتا۔ یہ سلوک نازوں میں پلا منصور الحق برداشت نہ کر سکا اور اس نے خود ہی امریکی حکومت کو خط لکھ دیا کہ مجھے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے جہاں میں اپنے ملک میں مقدمات کا سامنا کروں گا۔ امریکی جج نے منصور الحق کی درخواست منظور کر لی اور یوں منصور الحق کو ہتھکڑی لگا کر جہاز میں سوار کر دیا گیا۔ مگر جو ہی یہ جہاز پاکستانی حدود میں داخل ہوا تو نہ صرف ایڈمرل ریٹائرڈ منصور الحق کے ہاتھ کھول دیے گئے بلکہ اسے VIP لاؤنج کے ذریعے ایئرپورٹ سے باہر لایا گیا اور نیوی کی شاندار گاڑی میں بٹھایا گیا۔
पुलिस, FIA और नैब के अफसरान ने इसे सैल्यूट भी किया और फिर ये सहाला लाया गया, जहां सहाला के रेस्ट हाउस को सब जेल करार दिया गया और मंसूरुल हक को इस जेल में कैद कर दिया गया। मंसूरुल हक की जेल में ना सिर्फ AC की सहूलत थी, बल्कि इसे खानसामा भी दिया गया। इनकी अहलिया और दूसरे अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त भी थी और मंसूरुल हक लॉन में चहलकदमी भी कर सकता था। नैब और FIA के दफ्तर नहीं जाता था, बल्कि तफ्तीशी टीमें इससे तफ्तीश भी इसके बेडरूम में ही करने आती थी। मगर ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि तफ्तीश करने वाली टीमें इनके लिए ताज़ा फल और जूस भी साथ लेकर आती थी। मजीद सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 300 अरब रुपए की करप्शन का मुलज़म सिर्फ 45 करोड़ 75 लाख वापस लेकर प्ली बार्गेन के नाम पर रिहा कर दिया गया। सन 2012 में इसका जब्त शुदा घर और मर्सिडीज़ गाड़ी की मालियत 10 लाख रुपए साबित करते हुए एक लेफ्टिनेंट कर्नल के जुम्बिश कलम मुबारक से वापस हदिया तबरीक के तौर पर इसे पेश कर दी गई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सन 2013 में मौसूफ ने सिंध हाई कोर्ट में अपील की कि मुझे मेरा मिलिट्री रैंक, बमा पेंशन और दीगर मरात वापस किया जाए, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कमाल इंसाफ पसंदी का मुजाहरा करते हुए इसको 4 स्टार रैंक, बमा पेंशन और दीगर मरात मरहमत फरमा दिया। एडमिरल मंसूरुल हक सन 2018 में अमेरिका में इंतकाल कर गए। मंसूरुल हक की अजब करप्शन की गजब दास्तान कोई इकलौता वाक़या नहीं, इस जैसे ना जाने कितने ही वाक़यात हैं जो मुख्तदर इदारों से वाबस्ता आला हुकाम की करप्शन की दास्तानों से लिथड़े पड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में ताले आज़मा क़ुव्वतों की करप्शन पर बात करना मायूब समझा जाता है और सियासतदानों को दिल खोर कर मालूम मतून करना यहाँ का कल्चर है। ये सिलसिला अभी जारी है और न जाने यूं ही कब तक चलता रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।